کہتے ہیں کہ زمانہ قدیم سے بادشاہ، نجومی اور جادوگر ہمیشہ چولی دامن کے ہی ساتھی رہے ہیں۔ وجہ سادہ تھی، جب اقتدار کا سوال ہو تو عقل کم اور قسمت وہ زیادہ پوچھی جاتی ہے۔ خوابوں کی تعبیر پوچھنی ہو، دشمن کے خلاف تدبیر سوچنی ہو، یا کسی بڑے فیصلے سے پہلے دل کو تسلی دینی ہو، فال کے بغیر کام ادھورا سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے تو قسمت کا حال بتانے والے اور ستاروں کی چال پڑھنے والے کبھی بے روزگار نہیں ہوئے، مگر پھر وقت بدلا، بادشاہ گئے، دربار ختم ہوئے اور سائنسی ترقی نے نجومیوں کو تخت سے اٹھا کر دکان پر لا بٹھایا۔ لیکن جناب، عادتیں وہ کہاں آسانی سے بدلتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسے ہی ایک نجومی کے پاس اس کا دوست آ گیا۔ اب دوست نے پوچھا، آج میں جس مقصد کے لیے گھر سے نکلا ہوں، کیا وہ پورا ہو جائے گا؟ جس پر نجومی نے جواب دیا، بالکل 100%، آج کا دن تو تمہارے لیے بڑا ہی مبارک ہے۔ جس پر دوست فوراً بولا، تو پھر نکالو 500 روپے، مجھے اس کی سخت ضرورت ہے۔ اب جب سے یہ نیا سال شروع ہوا ہے، لگتا ہے کہ قیافہ نگاروں اور ستارہ شناسوں کو بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے، جن کے سر پر ان کے دوست سوار ہیں۔ فرمائش ایک ہی ہے کہ جاؤ اور جا کر دنیا کو بتاؤ کہ ہائبرڈ نظام کے لیے نیا سال وہ کتنا مبارک ہے۔ اب اس سے کمپنی کو وقتی خرچ کے لیے پبلسٹی تو مل گئی ہے، لیکن بیچارے نجومیوں کا سوشل میڈیا پر لوگوں نے ایسا حال کر دیا ہے کہ لگتا ہے کہ ان کے اپنے ستارے ہی گردش میں آ گئے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ گزشتہ کوئی 2-3 دن سے ستارہ شناسوں نے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی چینلز پہ کیا خوب رونق لگا رکھی ہے۔ رہ گئی ان اینکرز کی حالت جو ان نجومیوں کو سامنے بٹھا کر واٹس ایپ پر موصول سوالات پوچھ رہے ہیں، تو اس پر تو اف اللہ اور ماشاء اللہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ بھئی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر سوال میں شاعر پوچھ رہا ہو کہ ذرا دیکھ کے چال ستاروں کی، کوئی زائچہ کھینچ قلندر سا، کوئی ایسا جنتر منتر پڑھ جو کر دے بخت سکندر سا۔ تو آج کل ٹی وی چینلز بخت سکندر بیان کرنے کا پھل کھا رہے ہیں۔ ویسے مجھے میڈیا سے کوئی خاص شکایت تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ کمرشل میڈیا ہے، جو سرکاری اشتہارات ہیں، اگر وہ نہ ہوں تو پھر سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بس ایک مسئلہ ہے کہ کیا ہی اچھا ہو اگر شاعر بخت سکندر کے ساتھ ساتھ یہ کم بخت میڈیا ورکرز کا خیال بھی کر لے، جن کو تنخواہیں بھی وقت پر نہیں ملتی۔ خیر، اچھا، قصہ مختصر یہ کہ وقت کی سکندر کو تاحیات تخت نشیں کروانے کے لیے ایسی پھر تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں کہ اگر آج اکبر بادشاہ زندہ ہوتے نا، تو ان میں سے ہر ایک کو ایک شہر کی صوبیداری نام میں دے دیتے۔ وہ کسی دور میں کہا کرتے تھے کہ ہاتھ کی لکیریں بولتی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج کل سارا علم نجوم ریموٹ کنٹرول طوطوں کے ذریعے بول رہا ہے، جس کی کیفیت اکبر الہ آبادی کے مصرے جیسی ہی ہے کہ زباں میری ہے اور بات ان کی۔ اچھا، یہ کوئی میرا وہم و گمان نہیں ہے، اس طوطا مینا کہانی میں نظام کا ہر انگ انگ رقص میں ہے۔ کیا نجومی، کیا میڈیا، کیا سیاستدان اور کیا سیاسی اداکار۔ لگتا یہ ہے کہ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر یاجوج ماجوج کی فوج ظفر موج پل پڑی ہے، اور ہر ایک کی زبان سے شاعر بخت سکندر کی جستجو ہی کر رہا ہے۔ تو چلیں شروعات پھر نجومیوں سے ہی کر لیتے ہیں، جن کا کچھ بنیادی باتوں پر اتفاق رائے موجود ہے۔ اب یہ اتفاق ہے یا پھر حسن اتفاق، تو اس پر مجھے خود سے رائے دینے کی تو ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ بھئی کلام خود بول رہا ہے کہ یہ کس کی منشا ہے۔